بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ایک حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کی تھی، اس سے چند سوالات عرض کیے تھے، وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ وہ صحابی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے، انہوں نے سوال عرض کیے تھے۔ اگلا سوال ان کا یہ ہے، فرمانے لگے کالا، عرض کرنے لگے احب ان یکمل ایمانی، عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے، میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ قالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ایمان مکمل کرنے کے لیے اخلاق اچھا کر لے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے کوئی اور چیز نہیں ارشاد فرمائی کہ جو بوڑھے جوان بچے مرد عورت کو کرنے میں کوئی فرق محسوس ہو۔ کئی کام ایسے ہوتے ہیں نا جو جوان کر سکتے ہیں بزرگ نہیں کر سکتے، کئی ایسے ہوتے ہیں جو مرد کر سکتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی آپ نے سوالوں کے جواب سنے، کوئی ایسا جواب نہیں تھا جو سب کے لیے عام نہ ہو۔ سبحان اللہ، ایسی حکمت و دانائی اللہ کے نبی کے پاس ہو سکتی ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ ہر سوال کا جواب وہ ہے کہ کوئی شخص یہ گلہ نہیں کر سکتا یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہر بات کا ایسا جواب ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان مکمل کرنے کا جو طریقہ بتایا، فرمایا اخلاق اچھے کر لو ایمان مکمل ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں جو اخلاق کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اتنی زیادہ فضیلت کہ اس سے ایمان مکمل ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے میں اسے جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ مذاق میں بھی بولتا ہوں میں اسے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، اور جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے اسے جنت کی اعلیٰ منازل میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ جنت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ اخلاق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں ایسے کہ عام سے، اور کچھ ہوتے ہیں خاص۔ جو عام ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے ہیں کہ جیسا اس نے کیا میں بھی ویسا کروں گا، اس نے برا کیا تو برائی بدلے میں برائی، اچھا کیا تو بدلے میں اچھائی، یہ ہیں عام اخلاق۔ اور وہ ہیں خاص اخلاق، اس نے برا کیا میں اچھا کروں گا، یہ تعلق توڑتا ہے میں جوڑوں گا، یہ نہیں دیتا میں دوں گا، یہ مدد نہیں کرتا میں کروں گا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ سبحان اللہ ہے۔ وہ عام اخلاق ہیں، جیسا یہ کر رہے میں بھی ویسا کروں گا، تم میری شادی میں نہیں آئے میں بھی نہیں آؤں گا، تم نے میری مدد نہیں کی میں بھی نہیں کروں گا۔ ہے یہ بھی اخلاق میں سے کہ برابر چل رہا ہے، حد سے تجاوز نہیں کر رہا، برابر چل رہے ہیں۔ لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہے تم نہیں آئے کوئی مسئلہ نہیں میں آؤں گا، تم نے ہماری خوشی اٹینڈ نہیں کی، تم ہماری خوشی میں شریک نہیں ہوئے، ہم ہوں گے۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا سوال کیا فقال احب ان اکون من المطیعین، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اطاعت گزاروں میں سے ہو جاؤں، فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ کے جو فرما بردار بندے ہیں اطاعت گزار، میں چاہتا ہوں کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ قالا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اد فرائض اللہ تکن مطیعا، اللہ کے فرائض کو ادا کر تو اطاعت گزاروں میں شمار ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، اس سوال کا بھی جواب وہ کوئی یہ نہیں کہے گا میں تو یہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ فرائض ادا کرو، اللہ کے اطاعت گزار بندوں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اللہ کے فرائض سب سے پہلے ہیں۔ دیکھیں ایمان جو ہے نا، ایمان یہ اسلام پورا ایک درخت ہے، اس کی جڑ جو ہے وہ ایمان ہے، اور ارکان اسلام جو ہیں وہ اس کے تنے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کی ٹہنیاں اور پھول اور پھل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی کے ارکان اسلامی مکمل نہیں ہیں، درخت کا تنا ہی نہ ہو اس کے اوپر ٹہنیاں ہوں گی؟ تنا پہلے ہوتا ہے، ٹہنیاں بعد میں ہوتی ہیں۔ یہ ارکان اسلام جو ہے، فرائض جو ہے یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ پہلے ہوں گے تو اس کے بعد اگلا کام ہوگا۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یوں بھی آتا ہے جس کے فرائض پورے نہیں ہوں گے تو اس کے تو نوافل بھی قبول نہیں ہوں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نوافل بھی اسی وقت قبول ہوں گے جب فرائض پورے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں سے سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نماز میں کامیاب ہوا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جو نماز میں رہ گیا وہ رہ گیا، چونکہ نماز اللہ کے فرائض میں سے ہے۔
جس کے فرائض پورے ہیں تو وہ تو اطاعت گزاروں میں ہوا نا، سبحان اللہ، وہ تو اطاعت گزار بندہ ہوا، اور رب اپنے اطاعت گزار بندوں کو جہنم میں تھوڑی بھیجے گا، سبحان اللہ، ان کے لیے تو اس نے نعمتوں بھری جنت تیار کر رکھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ارشاد فرمایا، اطاعت گزار بننا چاہتے ہو، فرائض کو ادا کرو، تم اطاعت گزار بن جاؤ گے، سبحان اللہ۔ اس نے اگلا سوال کیا، فقال احب ان القى اللہ نقیا من الذنوب، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے پاک صاف ہو کر پیش ہو جاؤں۔ قال، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اغتسل من الجنابۃ متطہرا، غسل فرض جو ہوتا ہے وہ اچھی طرح سے غسل کیا کرو۔ تلق اللہ یوم القیامت وما علیک ذنب، قیامت کے دن تو اللہ سے ملے گا، تجھ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی پاکیزہ رہنے کا، پاک صاف رہنے کا درس دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگر گناہوں سے بچنا ہے تو پاک صاف رہا کرو، سبحان اللہ۔ باوضو رہنے سے، پاکیزہ رہنے سے اللہ کے فضل و کرم سے نیکیوں میں بھی رغبت ہوتی ہے، گناہوں سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ قالا، اس نے عرض کی، احب ان احشر یوم القیامت فی النور، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرا جب حشر ہو تو نور میں ہو، قیامت کے دن میدان محشر میں میرے لیے نور ہو، اندھیرا نہ ہو، روشنی ہی روشنی ہو میرے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قالا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تظلم احدا، کسی پر ظلم نہ کر، تحشر یوم القیامت فی النور، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تیرے لیے نور پیدا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ ظلم جو ہے نا، ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دنیا میں ظلم نہ کرو تو قیامت کے دن تمہیں اندھیرا بھی نہیں، روشنی ملے گی، سبحان اللہ، نور ہی نور ملے گا۔ یہ کون ہے جو یہ کام نہیں کر سکتا کہ ظلم نہ کرے؟ کمزور بیچارہ تو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے، اس نے ظلم کرنا ہی کیا ہے۔ یہ کام طاقتور کرتے ہیں زیادہ تر، طاقتور بھی وہاں کرتے ہیں جہاں اپنے سے کمزور ہوتا ہے، اپنے سے طاقتور ملے تو ان کی بھی ہوا نکل جاتی ہے، وہ بھی اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے۔ زور سارا کمزور پہ چلتا ہے، طاقتور پہ کسی کا زور نہیں چلتا۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں نے سنا، کوئی میجر صاحب تھے، ان کی لاہور میں کچھ سیاستدانوں نے پٹائی کر دی، لوہے کے راڈ اور سریے وغیرہ لے کے اس کو مارا، بیچارے کو بہت مارا پیٹا۔ مارا اس وجہ سے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھائی تھے، سلمان رفیق صاحب، ان کی گاڑی کے آگے اس کی گاڑی آ گئی، وہ ہٹا نہیں۔ ظاہر ہے پیچھے بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، راستہ نہ دیا تو ان کی تو ہتک ہوگی نا، توہین ہوگی ان کی، تو اس کو مارا پیٹا بہت زیادہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ فوج کے کوئی حاضر سروس میجر صاحب ہیں، پکڑے گئے سارے۔ اب وہ منت سماجت کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ اچھا تمہیں پتہ نہیں تھا تو راہ چلتے ہر کسی کو یوں مارنا پیٹنا ہے؟ میجر ہو تو چھوڑنا ہے، باقی کوئی ہو کوٹ ڈالو۔ ظالموں، دنیا میں جو مرضی کر لو، قبر میں انشاءاللہ تمہیں اللہ ضرور پوچھے گا۔ ہم کمزور لوگ ہیں، کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے، ہمارا رب تو کمزور نہیں نا، وہ چاہے تو اس دنیا میں بدلہ لے۔ اگر دنیا میں نہیں لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے تمہاری آخرت کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ تو میجر صاحب تھے، وہ پکڑے گئے، اگر میجر صاحب نہ ہوتے، پکڑے بھی جاتے، میڈیا والے شور مچاتے، یہ کر دیا وہ کر دیا، ہوتا کیا؟ کہتے جی اس نے خود ان کو غصہ دلایا، اس نے اشتعال دلایا تھا، اس نے گاڑی نہیں ہٹائی، اس پہ سارا ڈال دیتے، اس نے اشتعال دلایا، پہل اس نے کی ہے۔ یہ تھے میجر صاحب۔ اب نہ پہل یاد ہے تو نہ بعد یاد ہے، اب منت سماجت ہو رہی ہے۔ حبشہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے حبشہ میں کوئی چیز دیکھی ہو تو مجھے بتاؤ۔ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے مہاجرین میں سے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ توجہ فرمائیں تو میں عرض کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون سر پہ پانی کا مٹکا اٹھا کے لا رہی تھی۔ اچانک ہم نے دیکھا ایک حبشی غلام جو طاقتور تھا، اس نے اس خاتون کو دونوں کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور اس کا مٹکا گرا دیا۔ مٹی کا مٹکا تھا، وہ گرا، پانی تو گرنا ہی تھا، مٹکا بھی ٹوٹ گیا۔ تو وہ بوڑھی خاتون بیچاری کچھ نہ کر سکی، اس نے صرف اتنا کہا، اے نوجوان، آج تو نے جو کچھ کر لیا سو کر لیا، کل جب میرا رب عدالت لگائے گا نا، سب اگلے پچھلے اکٹھے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا فیصلہ کرے گا،
اس وقت جب تمہارے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے، اس وقت تو سن لے گا کہ تیرے اور میرے درمیان میں فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ سن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو طاقتوروں سے کمزوروں کو بدلہ نہیں دلا سکتی۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں صورتحال، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے پیچھے جا رہے ہیں، کیسے آگے جائیں گے؟ ہمارے تو عدل و انصاف کا نظام ہی الگ تھلگ ہے۔ کسی نے خوب کہا تھا، پتہ نہیں افلاطون نے یا کس نے کہا تھا، یہ جو دنیا کی جو جمہوریت ہے نا، دنیا کا جو قانون، اس کے متعلق کہا تھا یہ مکڑی کا ایک جالا ہے جس میں کمزور پھنس جاتا ہے اور طاقتور پھاڑ کے نکل جاتا ہے۔ یہ ہمارا آئین ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ پولیس والوں کو کوٹیں گے، فوجیوں کو کوٹیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، غریب بیچارہ کوئی آواز بھی اٹھا دے توہین عدالت ہوگی، چل اندر۔ وہ مکڑی کا جالا ہی ہوا نا، کمزور پھنسا اور طاقتور پھاڑ کے نکل گیا، جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اگر وہ چاہے گا تو دنیا میں انہیں اپنے غضب کا نشانہ بنائے گا، ورنہ آخرت میں انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ 5 اشخاص ایسے ہیں، غور سے سنیے جی، کہ ان 5 میں سے ہم تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ ہمیں ان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ فرمایا، حاکم، سلطان، وقت کا بادشاہ، حکمران۔ حاکم قوم جو خود تو لوگوں سے اپنے حقوق لے لیتا ہے مگر ان کے حقوق نہیں دیتا اور انہیں ظلم سے نہیں بچاتا۔ اس حدیث کی روشنی میں بتائیں ہمارے حکمرانوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم میں سے کس کو ظلم کا بدلہ دلاتے ہیں؟ وہ آئے دن کبھی کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی چیزیں چھنتی ہیں، ڈکیتیاں، چوریاں ہوتی ہیں، یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ ڈکیتی چوری تو معمولی کیس ہے، اگلے قتل کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا، کون جواب دے گا اس کا؟ حضور نے فرما دیا اس پہ تو رب غضبناک ہوگا، چاہے تو دنیا میں اس کو سزا دے، چاہے تو صرف آخرت میں سزا دے، جہنم میں دھکیلے گا۔ دوسرا شخص، قوم کا قائد، کسی قوم کا سربراہ، لوگ جس کی پیروی کرتے ہیں اور وہ طاقتور اور کمزور کے درمیان فیصلہ نہیں کر سکتا اور خواہش نفسانی کے تحت گفتگو کرتا ہے۔ طاقتور کمزور میں فیصلہ نہیں کر سکتا تو بھائی جرگے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، مت بیٹھو، ورنہ کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ سربراہ ہے، قوم کا بڑا لیڈر ہے، لوگ جاتے ہیں جی ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کر دیں، یہ وہ، اس نے جہاں اپنا مطلب دیکھا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، وہ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، وہ بعد میں وہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ ختم ہی نہیں ہوتے، وہ جوں کہ توں پڑے رہتے ہیں۔ تیسرا شخص، گھر کا سربراہ، یہ تو ہماری بات آ گئی جی۔ تیسرا شخص گھر کا سربراہ جو اپنے گھر والوں اور اولاد کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور انہیں دین کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ تیسرا شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گنا، گھر کا سربراہ جو گھر والوں کو اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں دیتا اور دین کی تعلیم نہیں دیتا۔ جتنی دین کی تعلیم ضروری ہے گھر والوں کو سکھائیں، وقتاً فوقتاً گھر والوں کو نماز کی، روزے کی، جو فرائض ہیں اللہ کی اطاعت کی نصیحت کرتے رہیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے اور جو بھی سربراہ ہے اس سے قیامت کے دن اس کے ماتحتوں کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ گھر کا جو سربراہ ہے اس نے صرف اپنا جواب نہیں دینا، گھر میں 8-10 افراد دیگر جو اور بھی ہیں نا ان کا بھی جواب دینا ہے۔ اکیلا بندہ تو اپنا جواب نہیں دے سکے گا، چاہے جائے کہ 10-12 ساتھ اور ملا کے ان کا بھی جواب دے۔ چوتھا شخص، ایسا آدمی جو اجرت پر مزدور لاتا ہے اور کام مکمل کروا کے اس کی اجرت پوری نہیں دیتا، اس کی اجرت پوری نہیں دیتا، بعض تو پوری کیا نہیں دیتے، بعض تو پکی دبا لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، توبہ توبہ۔ ایسا آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، سیلری دبا لیتے ہیں، 2-2 4-4 مہینوں کی دیتے ہی نہیں ہیں، لوگ مجبور ہو کے کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں دیتے ہی نہیں ہیں، سرے سے دبا کے رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کر لو دنیا میں جو کچھ کرنا ہے، غریب اپنا وقت بھوکا رہ کے بھی گزار لے گا انشاءاللہ، اللہ اسے بھوکا نہیں مرنے دے گا، جو اللہ نے رزق اس کا لکھا ہے وہ کھا کے ہی جائے گا۔ لیکن یہ جو ایسا کر رہے ہیں نا، یہ اپنے لیے جہنم اور کھود رہے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نمبر 5، وہ آدمی جو اپنی بیوی کا حق مہر دبا کر اس پر زیادتی کرتا ہے، بیوی کا مہر نہیں دیتا، دباتا ہے زبردستی۔ زبردستی بیوی سے معاف کروانے سے مہر معاف نہیں ہوتا، بیوی اپنی خوشی سے ذوق شوق سے معاف کر دے تو کر دے، ورنہ بار بار کہہ کہ زور زبردستی سے معاف کروانے سے، وہ منہ سے تو کہہ دے گی کہ معاف کیا بیچاری ڈر کے مارے، لیکن دل میں رہے گا کہ میرا مہر باقی ہے، تو قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ یہ 5 شخص ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ رب کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں، رب ان پہ غضبناک ہوتا ہے۔ اب رب کی مرضی ہے، چاہے تو دنیا میں ہی ان کو سزا دے دے، چاہے تو آخرت میں سزا دے۔